اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو، کائنات کی مختلف نشانیوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا وہ کریں ویسا ہی بھریں؟ موسیٰ کے کوہ طور پر بلائے جانے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، اور وہ بڑا ہی سخت ظلم کا ارتکاب تھا جو ان لوگوں نے کیا، وہ بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ پھر جب ان کی گمراہی کا، فریب خوردگی کا جادو ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر رحم نہ فرمایا۔ اگر اے ہمارے رب تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم کو معاف نہ کیا، درگزر نہ کیا، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان آسفاً قال بئس ما خلفتمونی من بعدی
عاجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ان القوم استضعفوا وقعدوا یقتلوننی فلا تشمت بہ الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر 40 دن کے لیے جو بلایا تھا، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، بتایا گیا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے کیا گل کھلائے ہیں اور کس طرح اللہ کے ساتھ سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے اور دکھ سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، اور آتے ہی انہوں نے کہا بہت ہی بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے جان سے مار ڈالتے، پھر تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھ کو شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے مطالعہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 18ویں رکوع کا مطالعہ کیا اور اس کی آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا واقعہ جو اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں بیان فرماتا ہے۔ ایک بنیادی اصول جو پروردگار عالم انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے اندر گڑبڑ کی ہے یا اس میں ملاوٹ کی ہے یا اس میں کسی طرح کی بھی خلاف ورزی کی ہے تو وہ اور جو آخرت کے انکار کرنے والے ہوں، جو اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کو نہ مانتے ہوں، ان کو جھٹلاتے ہوں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اس کے فضل سے مستفید ہونے کے باوجود، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساری نیکیاں، ان کے سارے اچھے کام، ان کے سارے بھلائی کے کام اللہ ان کو ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ پھر سوال کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کے سوا کیا ملنا چاہیے کہ جیسا وہ کرے ویسا بھرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے اور ان کی قوم کے زیورات کو جمع کر کے ایک مورتی بنا کر سامری کے کہنے پر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بہت غضبناک ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے،
موسیٰ علیہ السلام ہدایت نامہ لے کر، لکھی ہوئی تختیوں پر ہدایت نامہ لکھا ہوا لے کر واپس غصے اور دکھ کے ساتھ واپس آئے کہ میری قوم نے کیسی ناشکری کی ہے میری عدم موجودگی میں، جبکہ وہ اپنے بھائی کو اس بات کی ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ میرے بعد قوم کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کی صحیح رہنمائی کرنا ہی اصل حکمرانوں کی، امیروں کی، ان کے سرداروں کی ذمہ داری ہے، اور جو کوئی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کی حالت کو دیکھا تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے سر کے بال یعنی ان کو پکڑا، ان سے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے میری عدم موجودگی میں کس طرح میری خلافت کا حق ادا نہیں کیا اور تم نے قوم کو گمراہی میں اس طرح سے مبتلا ہونے دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اس ذمہ دار شخص کو جس کو وہ بنا کر گئے تھے اس سے حساب مانگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے اللہ کا دستور کہ سب سے پہلے قوموں کا حساب لینے سے پہلے قوموں کے سرداروں کا حساب ہوگا، قوموں کے لیڈروں کا حساب ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کوئی لحاظ اور مروت کیے بغیر ان کو پکڑ سر کے بالوں سے پکڑا اور وہ کہنے لگے میرے بھائی میں بے بس ہو گیا تھا، یہ میری جان کے درپے ہو گئے تھے، میں ان کے اس عمل میں ہرگز شریک نہیں تھا، لیکن یہ اتنے خود سر ہو گئے تھے اور میں نے اس خیال سے کہ موسیٰ تو آ کر یہ کہے گا کہ میری قوم کے اندر تم نے فتنہ اور فساد برپا ہونے دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی بے قصور ہے تو پھر وہ اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، ہم نے تیری بات کا پوری طرح سے حق ادا کیا ہے لیکن پوری طرح سے ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، میرا بھائی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایات لے کر آئے تھے، تختیوں پر لکھا ہوا پیغام لے کر آئے تھے، وہ اپنے بھائی کی بے گناہی کا اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم سے، اور پھر بعد میں آتا ہے کہ کس طرح قوم کے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا اس پورے ظلم اور ستم کے اس چنگل سے نکلنے کے بعد سمندر کو پار کرنے کے باوجود اتنا بڑا احسان جو ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا تھا اس کے احسان فرماشی کا یہ مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک مورتی کو بنا کر پوجنا شروع کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کے اور حوالے سے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف معیار ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون اللہ کی بندگی میں خالص ہے اور کون اللہ کی بندگی میں خالص اور مخلص نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی سے کسی کے خون کے نسل کے کوئی اور رشتے اہمیت نہیں رکھتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔